ندیم رضا کا سلام، اور کافی دن کے بعد فیس بک پہ لائیو کرنے جا رہا ہوں کیونکہ افغانستان کی صورتحال بدلتی جا رہی ہے. کیا ہے آج یعنی کہ سیٹل ڈاؤن ہونے جا رہا ہے کابل. سقوط کابل ہم نے دیکھ لیا ہے جو چوتھی مرتبہ غالباً ہوا ہے. اس پر میرے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں، طورخم بارڈر کے قریب موجود ہیں فخر کاکا خیل، جن کی گہری نگاہ ہے افغانستان کے اوپر اور جو کابل میں ہو رہا ہے. صدارتی محل میں جو چیزیں چل رہی ہیں اور اسی پر بات کرتے ہیں فخر کاکا خیل سے. فخر، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک. یہ کیا کروا رہے ہیں کابل میں یار؟ یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو تبدیلیاں آ رہی تھی، کم لگ رہا تھا کہ ایک ہفتہ لگے گا، لیکن یہ تو آنن فانن یہ سب کچھ معاملہ اپنے منطقی انجام کی طرف بڑھ رہا ہے. دیکھیں، جو میں سن پایا ہوں، آپ کی آواز کا تھوڑا ایشو آ رہا ہے، لیکن اس وقت اگر لیٹسٹ پوچھا جائے تو 30 کے قریب جو پروونشل ہیڈ کوارٹرز ہیں افغانستان کے، ان کے اوپر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے. اور اگر پوچھا جائے کہ کس طرح یہ قبضہ ہوا تو یہ ایک اہم سوال ہے، کیونکہ زیادہ تر جو مغربی ممالک ہیں یا جو افغانستان کو مانیٹر کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ باعث کس طرح سے 20 سال کی جو انٹرنیشنل اسسٹنس سے، جس میں تمام ممالک 50 سے زائد ممالک افغانستان کے اندر موجود تھے، امریکہ ان کو لیڈ کر رہا تھا، ان ممالک، ان طاقتوں کے زیر نگرانی جس فوج یعنی افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ ہوئی، اس کا قیام عمل میں لایا گیا، وہ کس طریقے سے یک کے بعد دیگرے افغانستان کے جو اہم شہر تھے وہ خالی کرتے گئے اور لڑنے سے گریزاں تھے. تو یہ ظاہری بات ہے، یہ ایک اچنبے کی بات نظر آ رہی تھی، کیونکہ فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر جنگ کچھ اور ہوتی ہے، میدان جنگ میں جب آپ اترتے ہیں تو اس کی حالت کچھ اور ہوتی ہے. تو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر تو اس جنگ کی جو رپورٹنگ ہوئی وہ ایک علیحدہ چیز تھی، لیکن اہم بات یہ تھی کہ کس طریقے سے ایک کے بعد دیگرے یہ تمام علاقے فتح کیے گئے. طالبان نے اس بار ڈیفرنٹ اسٹریٹجی اپنائی. 90s میں ہم دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے ایسٹرن افغانستان سے شروعات کی، کندہار سے شروعات کی، جلال آباد سے شروعات کی، لیکن اس دفعہ انہوں نے نارتھ سے، جس میں کندوز تھا، جس میں جوزجان تھا، جس میں اور جو ترکمانستان، ازبکستان اور تاجکستان کے قریب صوبے تھے یا ایران کے قریب جو صوبے تھے، وہاں سے آغاز کیا. اور سب سے پہلے انہوں نے جو بارڈر کراسنگ تھی اس کو سیکیور کیا. ہم نے جب مختلف ذرائع سے بات کی تو ہمیں بتایا گیا کہ اس دفعہ اسٹریٹجی اس حوالے سے بھی مختلف ہے کہ طالبان یہ اطمینان رکھنا چاہتے ہیں کہ عوامی سطح پر ان کے خلاف کوئی رد عمل نہ ہے. یہی وجہ تھی کہ مختلف صوبوں کے اندر جو تاجر برادری تھی، جو بزنس کمیونٹی تھی یا جو ایلڈر، انہوں نے طالبان کو اپروچ کیا. میں انہوں نے اربوں ڈالر کی یہاں پر سرمایہ کاری ہو چکی ہے، سڑکیں بنی ہیں، ہاسپٹلز بنے ہیں، سکولز، کالجز بنے ہیں، یونیورسٹیز بنی ہیں، روڈز بنے ہیں، انفراسٹرکچر بنا ہے. تو اگر لڑائی ہوتی ہے تو اس 20 سالوں کی محنت رائے گاہ جائے گی اور افغانستان پھر زیرو پر آ جائے گا. لہٰذا آپ جنگ سے گریز کریں. طالبان نے کہا ٹھیک ہے، ہم اپنا اختیار، اپنا واک، جسے پشتوں میں واک کہتے ہیں، آپ کے حوالے کرتے ہیں. آپ جائیں اور آپ اس پروونشل گورنمنٹ سے، مختلف جو 34 پروونسز ہیں، مختلف گورنمنٹس تھی ان کے اندر، ان سے بات کریں. اگر وہ نہیں لڑتے، وہ رضامند ہوتے ہیں تو ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے لڑنے کا، ہم عام معافی کا اعلان کرتے ہیں. تو یہ کوئی آج یا جس طریقے سے یہ 2 ہفتوں میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. گزشتہ 3-4 ماہ سے یہ رابطے چل رہے تھے درونی خانہ مختلف گورنمنٹ کے ساتھ. کابل کی جانب سے البتہ ان گورنمنٹ کو کہا جا رہا تھا کہ آپ لڑیں، لیکن گورنمنٹ میں مختلف جو گورنرز تھے یا جو پولیس سربراہان تھے یا جو فوج کے کینٹ کے جو سربراہان تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی جو آبادیاں ہیں وہ برباد ہو جائیں گی، یہی وجہ ہے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. اس کے بدلے میں طالبان نے
ان کو عام معافی کا اعلان کیا. اس طرح ہوتے ہوتے بالآخر ہم نے یہ دیکھا کہ ہرات تک اور بلخ تک، جو مزار شریف دراصل بلخ کا ہی کیپٹل ہے، وہاں تک جب بات پہنچی اور اسماعیل خان جیسے کمانڈر نے ہتھیار ڈال دیے، تو اس کے بعد اسماعیل خان کو یہ کہا گیا کہ آپ جا کر ڈاکٹر اشرف غنی کو بھی اس ماڈل پر راضی کر لیں کہ وہ کابل کو بھی اسی طرح خالی کر دے، ہم کچھ نہیں کریں گے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ایک اور چیز ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ ہیں افغان جو طالبان ہیں، ملا یعقوب کی جانب سے ایک میسج دیا گیا کہ آپ براہ کرم جو فوجی اڈے ہیں ان پر یا جو ایئرپورٹس ہیں ان کی حفاظت کو یقینی بنائیں، جہازوں کو یا سرکاری املاک کو آپ نقصان نہ پہنچائیں، جو ٹیکنیکل لوگ ہیں ان کی قدر کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو سرکاری بلڈنگ ہیں ان کی حفاظت کو، ان کے ریکارڈ کو ضروری یہی ہے کہ آپ اس کو محفوظ رکھیں اور ان لوگوں کو امن کی ضمانت دیں. ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا، جیسا کہ میں نے حوالہ دیا کہ 3-4 مہینوں سے یہ پروسیس چل رہا تھا. ہم نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم ان کو اور ان کے خاندان کو محفوظ راستہ دیں گے. جو لوگ اپنی جگہ پر رہنا چاہتے ہیں وہ اپنی جگہ پر رہیں، لیکن جو لوگ کہیں جانا چاہتے ہیں، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ کابل شہر کے اندر طالبان آ چکے ہیں، مختلف سرکاری عمارتوں کے باہر محل جس کو ارگ کہتے ہیں، صدارتی محل، ان کے باہر بھی طالبان موجود ہیں. پیلس کے اندر اس چیز پر راضی کیا جا رہا ہے کہ وہ انسٹرومنٹ آف سرنڈر پر سائن کر لے، اور اس کے بعد ہیلی کاپٹر بھی موجود ہے پیلس کے اندر. اس کو کہا جا رہا ہے کہ انسٹرومنٹ آف سرنڈر اور انٹرم گورنمنٹ کے قیام کے بعد وہ بحفاظت جہاں جانا چاہتے ہیں وہ جا سکتے ہیں. اگر وہ کابل کے اندر رہنا چاہتے ہیں تو یہاں تک اس کو کہا گیا کہ وہ کابل کے اندر بھی محفوظ رہیں گے. لیکن ابھی تک کوئی بات باہر نہیں آئی کہ ڈاکٹر اشرف غنی کیا لے دے کر رہے ہیں، کس چیز پہ وہ اڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ بات تو طے ہے کہ کابل کا فال ہو چکا ہے. صبح کے وقت ایک خوشگوار واقعہ ایک ڈپلومیٹ کے ساتھ، ایک مغربی ڈپلومیٹ کے ساتھ پیش آیا تھا، فائرنگ کا واقعہ تھا، جس کے بعد تھوڑی سی ٹینشن کابل کے اندر بڑھ گئی تھی. لیکن اب ایسے لگ رہا ہے کہ معاملات آہستہ آہستہ پرامن ماحول کی طرف جا رہے ہیں. اور ندیم صاحب میں یہ بھی بتا دوں کہ اس میں اہم کردار جو فارمر پریزیڈنٹ ہے حامد کرزئی اس کا بھی ہے، اور اس کے ساتھ جو اور اس کی ٹیم کے پرانے لوگ ہیں، کیونکہ وہ گزشتہ 5-6 سالوں سے یہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ دھوکہ دے رہا ہے، امریکہ اس خطے میں ہمیں استعمال کر کے اپنا کام نکال کے جا رہا ہے. حامد کرزئی کے نہ صرف طالبان کے ساتھ اچھے روابط ہیں بلکہ ماسکو کے ساتھ بھی اس کے اچھے روابط ہیں، تہران کے ساتھ بھی اس کے اچھے روابط ہیں، بیجنگ کے ساتھ بھی اچھے روابط ہیں. تو اسے لگ رہا ہے کہ بات چیت کے ذریعے اور جو کاؤنسل آف ایلڈرز ہے یا جو لوگ سرنڈر ہو چکے ہیں، اب وہ ڈاکٹر اشرف غنی کو بھی اس چیز پہ راضی کر رہے ہیں. گو کہ کابل محل کے اندر بھی ایسے جس کو ہاکس ہم کہہ سکتے ہیں، عقاب، جو اس بات کے بالکل حق میں نہیں کہ کابل کو سرنڈر کیا جائے، کیونکہ اس کی پشت پناہی پر کچھ ایسی طاقتیں ہیں جو اس تمام پروسیس کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، الزامات لگا رہے تھے پاکستان کے اوپر، امریکہ کے اوپر کہ انہوں نے دھوکہ دیا، یہ کیا وہ کیا، ہم لڑیں گے. لیکن ظاہری بات ہے بالآخر فیصلہ افغان عوام کے حق میں ہی نکلنا ہے، یا جو وہاں کے کاؤنسل آف ایلڈرز یا جو مشران چاہتے ہیں وہی ہوگا. تو فی الوقت جنگ کی یہی صورتحال ہے. اس وقت ہزاروں کی تعداد میں فیملیز اس خوف کی وجہ سے کابل کے مختلف پارکوں کے اندر جو قندوز سے جوزجان سے وہ شفٹ ہو کر آئے ہوئے ہیں. ہزاروں کی تعداد میں خواتین ہیں، بچے ہیں. اسی طریقے سے وہاں جو پارک ہے، آزادی پارک اس کو کہتے ہیں، وہاں ہزاروں کی تعداد میں فیملیز موجود ہیں. اسی طرح کندہار میں جو ایک حاجی کیمپ کا مقام ہے، وہاں پر بھی ہزاروں کی تعداد میں اہم لوگ موجود ہیں. کنفیوژن ہے، ایک ڈیڈ لاک ٹائپ کی صورتحال ہے. لوگ ڈر رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ایک فائر ہو، ایک ایسی حرکت ہو جائے اور اس کے بعد کابل سمیت پورا افغانستان جنگ کی لپیٹ میں آ جائے. گو کہ اس وقت 99% جو معاملات ہیں وہ پرامن طریقے سے حل کیے گئے ہیں. لیکن میں نے کہا نا
کہ کابل کے بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا. اگر تھوڑی سی بھی گڑبڑ ہوتی ہے تو پورا افغانستان آگ کی لپیٹ میں ہوگا, جو کہ فی الوقت کوششیں کی جا رہی ہیں کہ پرامن طریقے سے انتقال اقتدار ٹرانسفر ہو. جی فقط جیسے آپ نے حقائق افغانستان کے اس وقت آپ نے بتایا ہے, تھوڑا سا پیچھے جاؤں گا کہ جو 96 میں جس طرح سے گورنمنٹ بنی تھی, سوویت یونین جانے کے بعد گورنمنٹ بنی, اس کو ہٹایا گیا, جو اس کا فال آف کابل ہوا ہے, جو ماضی میں جتنے بھی دو تین فال ہوئے ہیں اس میں خون ریزی ہوتی رہی ہے. لیکن اس مرتبہ جس طرح سے یہ کابل کا سقوط میں جا رہا ہے اور تقریباً ہو چکا ہے, تو اس دفعہ کیا اس کے اندر مختلف بات ہوئی ہے کہ لڑے ہتھیار ڈالے گئے ہیں اور طالبان آرام سے آ گئے ہیں, ایک کونے سے دوسرے کونے تک بآسانی انہیں آنا پڑا ہے اور انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ کا سامنا نہیں کرنا پڑا. کیا فخر یہ وہی جو دوحہ جو معاہدہ تھا اس میں یہ سب کچھ طے پایا تھا کہ طالبان کو ایزی ایکسس دیا جائے گا اور یہ افغان گورنمنٹ یا افغان کے فوجی جو ہیں کوئی مزاحمت نہیں کریں گے, تو اس پہ کیا آپ کی آرا ہے؟ ایکچولی آواز کا مسئلہ آ رہا ہے, لیکن اگر دیکھا جائے اوور آل جو سچویشن ہے افغانستان کی, دیکھیں اب طالبان بھی وہ طالبان نہیں رہے ہیں جو 90s کے اشرے میں تھے, اور ظاہری بات ہے انہوں نے اس گزشتہ 2 سال میں خصوصی طور پر معاف کیجیے گا خصوصی طور پر انہوں نے تہران بھی دیکھ لیا, ایران کے ساتھ ان کی ملاقاتیں رہیں, مشہد میں ایک غیر اعلانیہ آفس ان کے لیے کھولا گیا, اسی طریقے سے انہوں نے ماسکو کا دورہ کیا تو ماسکو بھی دیکھ لیا, روس کے حکام, انٹیلیجنس تھنک ٹینک, ان کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئیں, بیجنگ گئے تو چین کے جو ارباب اختیار ہیں, جو انٹیل کے لوگ ہیں, انٹیلیجنس کے لوگ ہیں, ملٹری کے لوگ ہیں, ان سے ان کی براہ راست ملاقاتیں ہوئیں, اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے ایک سپر پاور کے ساتھ براہ راست مذاکرات کیے. ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں 9/11 سے پہلے ان کی حکومت تھی جو مجاہدین کے رد عمل میں عوامی منشا پر آئی, اس کے بعد 9/11 ہوا, 9/11 میں امریکہ آیا, زبردستی ان سے حکومت چھین لی, اب 20 سال بعد وہ لڑتے رہے, جھگڑتے رہے, اور اس لڑائی کے نتیجے میں سپر پاور کو مجبور کیا یہ جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں سپر پاور کو مجبور کیا ہے, لیکن اس وقت صورتحال انٹائرلی چینج ہے, جو ماضی کی طرح وہ نہیں ہوا ہے. کیونکہ پہلے جس طرح سے اگر میں پھر ماضی میں لے کے جاؤں, یعنی کہ 19 سینچری کے اندر جس طرح سے وہاں میسیکر ہوتا رہا تھا, اس کے بعد بھی ہوا, پھر طالبان کے جو دور میں بھی ہوا تھا, یہ شمالی اتحاد والا جو معاملہ تھا, یا یوں کہیں کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ جو واقعات ہوئے تھے, اس دفعہ ساری صورتحال فخر مختلف دکھائی دے رہی ہے. کیونکہ کسی جو شمالی اتحاد جو تھا ماضی میں اس کو تسخیر نہیں کر پائے تھے, اسے فتح نہیں کر پائے تھے, پنشیر تک پہ تو طالبان آخری لمحات تک طالبان جو ہے وہاں پہ وہ پھنسے رہے تھے, اس کو فتح نہیں کر پائے تھے کیونکہ شمالی اتحاد اتنا اسٹرانگ تھا. اور اس دفعہ سب کچھ اس کے برخلاف ہی ہوا ہے کہ وہاں پہ کسی قسم کی مزاحمت نہیں ہوئی, اور وہی لوگ تھے جیسے فخر بتا رہے تھے کہ مذاکرات میں ان کو وہ شامل کیا گیا ہے, اور انہی کی ہمت کے اوپر ساری چیزیں یہ ہو رہی ہیں. یعنی کہ خوش اسلوبی کے ساتھ یہ کابل کا سقوط ہونے جا رہا ہے, جو ماضی میں اس طرح کی مثال نہیں ملتی ہے. کیونکہ افغان قوم یا پشتون قوم وہاں کے جو ان کو کہا جاتا ہے جنگجو ہیں, کسی بھی طور وہ شکست تسلیم نہیں کرتے ہیں. لیکن اس بار جو ساری صورتحال ہمارے سامنے آ رہی ہے تو وہ ماضی سے انتہائی مختلف ہے. ابھی دیکھنا یہی ہے, میں کوشش کر رہا ہوں کہ ساتھ ساتھ اگر فخر کو دوبارہ لے لیا جائے, کیونکہ فخر کی لائن ڈسکنیکٹ ہوگی, انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے وہاں جہاں سے میں نے فخر کو لیا تھا, تو دوبارہ ان سے کہا ہے کہ وہ آئیں کنیکٹ کریں. تو اتنا میں وہی بتا رہا تھا آپ کو کہ طالبان نے
अपने साथ हज़ारा का भी कमांडर रखा गया है, और यही वजह है कि उन्होंने भी सबने इनको वेलकम किया है। और यही कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के साथ जो तमाम बॉर्डर्स लगते हैं ये 6 ममालिक के, उनकी जितनी भी 12 राहदारियाँ थी, सबसे पहले तालिबान ने उन्हीं को कैप्चर किया और वहाँ पे अपने लोगों को तैनात कर दिया गया। जितनी भी राहदारी हैं उससे टैक्स का असूल ये पहले से इन्होंने शुरू कर दिया था। जिस तरह से कुछ 6 अगस्त के बाद जो तेज़ी आई थी, सब इनके कंट्रोल में तालिबान के आ चुका था। और ये सिर्फ एक रस्मी कार्रवाई दिखाई दे रही थी, क्योंकि अशरफ गनी भी देखें आप, वो सिदारती महल में मौजूद रहे, वो गए नहीं, और आखिर वक्त तक वो कह रहे थे कि इनको दोबारा से वो रीऑर्गेनाइज किया जा रहा है अफगान आर्मी को। लेकिन वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका जो फंड देता रहा था इन्हें, वो इन्हें अफगानिस्तान की फौज की तरबियत के लिए दे रहा था, उनको इंटैक्ट करने के लिए कि किसी तरह से वो मुकाबला कर सके दीगर कुव्वतों के साथ। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अक्सर रिपोर्टें आती रही थी कि अफगान फौज जो उसमें करप्शन इंतहा को थी, जो पैसा उनको मिल रहा था तरबियत का या फौजियों के लिए पैसा मिल रहा था, वो अफगान फौज के जो जर्नल हैं वो सारा पैसा वो खा रहे थे, उनकी जेबों में जा रहा था। क्योंकि सरदर्द ये कहा जा रहा था कि 3.5 लाख अफगानिस्तान की फौज है, लेकिन उसमें से जो अमली तौर पे थी वो 2.5 लाख भी नहीं थी। जो अमरीकी या अफगान जो फौज के जर्नल से, वो सब तनख्वाहें और इमदाद के पैसे सारे अपनी जेबों में लेके जा रहे थे। तो फखर दोबारा आ चुके हैं। फखर बात वही हो रही थी कि माजी में जब भी हुआ है काबुल को कब्जा किया गया है तो इंतहाई खूनरेज लड़ाइयाँ रही हैं, और ये जो बात हुई है लगता तो यही है अफाम तफहीम के बाद, और एक पेज पे रहने के बाद ये इस पे कब्जा किया जा रहा है। कुछ इसी तरह है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बात की कि जो अफगान नेशनल आर्मी के हवाले से बात की, ये बहुत अहम है। ये 20 साल में $3 ट्रिलियन लगा के क्या वो उस आर्मी को अडॉप्ट नहीं कर पाए जो बाकी ग्लोबल कम्युनिटी की आर्मीज होती हैं, या जो सिक्योरिटी स्टेट्स टाइप की गवर्नमेंट को जिस आर्मी की जरूरत होती है। एक्चुअली अफगानिस्तान में हर चीज को एक प्रोजेक्ट की शक्ल में लिया गया। तो जो फौज भी थी वो भी एक इंटरनेशनल कम्युनिटी का एक प्रोजेक्ट था, और प्रोजेक्ट के ऊपर जिस तरह के इंसेप्शन की डेट होती है, प्रपोजल की डेट होती है, उसी तरीके से प्रोजेक्ट को टर्मिनेशन डेट भी होती है, क्लोज अप वाइंड अप डेट भी होती है। तो इस हवाले से देखा जाए तो आर्मी उसी तरीके से नेशनल आर्मी वो नहीं बन पाई। फिर इसके अलावा अफगानिस्तान एक इथनिक सोसाइटी है और उसके अंदर इथनिक इश्यूज भी थे, और यही वजह है कि अफगानिस्तान की आर्मी गुज़िश्ता 20 सालों में काफी इथनिक इश्यूज का शिकार रही। जो कमांडर्स थे या जो जर्नल थे जिनका आपने जिक्र किया, ठीक है, वो डॉलर्स में बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे थे, और इस साथ में ये भी कि आज एक बंदा जर्नल है तो दूसरे दिन उसको गवर्नर नामजद कर दिया। तो ये जो स्टेबिलिटी थी आर्मी के अंदर वो नहीं लाई जा पाई, और अब तालिबान को ज्यादा पावरफुल तस्वर किया जाता है, हालांकि ऐसे नहीं था। अगर अफगान आर्मी को तरजीही बुनियादों पर स्ट्रेंथन किया जाता, बजाय इसके कि वो जो $1 ट्रिलियन की करप्शन ये करते रहे, तो मेरा ख्याल है आज सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ हुई। हाल ही में पाकिस्तान में तैनात अफगान सफीर जो जाखिलवाल साहब है, उन्होंने ट्वीट किए कि गुज़िश्ता 2 अदवार से हम देख रहे हैं कि डॉक्टर अशरफ गनी ने अपनी इमेज बिल्डिंग पर तो सरमायाकारी की है, तवज्जो दी है, लेकिन अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी। तो ये भी एक हकीकत है कि डॉक्टर अशरफ गनी ने खुद अपनी पिक्चर, वो जो लार्जर देन लाइफ पिक्चर होती है, वो प्रेजेंट की, और अफगानिस्तान के इदारों को के ऊपर उन्होंने वो तवज्जो नहीं दी जो देना चाहिए थी। फिर इसके अलावा जो अहम सवाल है वो ये है कि अब इनके मुकाबिल में जो अफगान तालिबान उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही। हम देख रहे हैं कि उन्होंने ना सिर्फ अफगानिस्तान के अंदर उस इथनिक इश्यूज का साथ दिया, जो इथनिक कम्युनिटीज है उनका साथ दिया, बल्कि वो अहले तशी जो किसी जमाने में इनके दुश्मन, जो जिनको ये अपना दुश्मन करार दे रहे थे, उनको भी सीने से लगाया। बल्कि ईरान गए, मशहद गए,
डेलीगेट्स गए और एक ब्रॉड बेस्ड नेशनल जो कंसेंसस से वो गवर्नमेंट बना रहे हैं। अगर आप देखें तो जिस आमिर हुसैनी साहब का एक सवाल भी आ रहा है कि क्या जो गैर पश्तून हैं वो तालिबान उनको शामिल करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई। अगर इन गैर पश्तून या गैर देवबंदियों का सपोर्ट हासिल नहीं था तो किस तरीके से वो जोशजान में और बाकी हेरात में, बल्ख में इनको कामयाबियां मिल रही थी, या फरा में या निमरोज में इनको कामयाबियां मिल रही थी? ये तो वो सारे गैर पश्तून और गैर देवबंदी फैक्शंस थे अफगान प्रोविंसेस के जिन्होंने तालिबान का साथ दिया। अब उन्होंने क्यों साथ दिया उसकी भी एक वजह हो सकती है। एक वजह तो यह है कि जो अमेरिकी प्रेजेंस था इस खित्ते के अंदर, जाहिरी बात है रूस भी उससे थ्रेटेंड था, ईरान भी उससे थ्रेटेंड था, और यही वजह थी कि लोग वो जो टिल्ट थी वो उस हवाले से जो अफगान तालिबान की थी उन्होंने फर्स्ट फोकस किया जो नॉन सुन्नीज हैं और जो नॉन पश्तून हैं। और आज अगर इनकी इतनी बड़ी कामयाबी हुई है तो मेरे ख्याल में इसका सबसे बड़ा जो अहम किरदार रहा है वो यही है, क्योंकि आपको याद होगा कि तमाम तर जोर लगाने के बावजूद ये पंजशेर वैली फतह नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके पास ताजिक इनका के साथ नहीं थे। इसी तरीके से मजार में जो उनको सबसे हजारों की तादाद में तालिबान का कत्लेआम हुआ था 90s में, इस दफा उन्होंने उस इतने को भी जो कम्युनिटी है उसको भी अपने साथ मिलाया। तो मेरे ख्याल में जो पश्तून, गैर पश्तून, सुन्नी, शिया, उस कंसेप्ट से तालिबान निकल चुके हैं। अब एक ब्रॉड बेस्ड, हाँ प्रोग्रेसिव होंगे नहीं होंगे, मुआशरे की साख्त किस तरह होगी, फ्यूचर में ये क्या करेंगे, मुझे इस बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। वो जू सूरत हाल तब्दील होती जाएगी। एक सवाल और ये बनता है कि जैसे अमेरिका जो है ये जो तालिबान आगे बढ़े हैं इसकी जिम्मेदारी और नाकामी की जिम्मेदारी जो अफगान फौज नहीं कर सकी है वो अशरफ गनी पे डाल रहे हैं, और उधर से अशरफ गनी जो है अब कह रहे हैं कि पाकिस्तान जिम्मेदार है, इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट किए, और फिर पाकिस्तान का बिल्कुल ये कहना ठीक है कि अमेरिका अपना गन खुद साफ करे। तो ये जो सूरत हाल बन रही है इस तरह से अमेरिका अशरफ गनी पे इल्जाम लगा रहा है, अशरफ गनी पाकिस्तान पे लगा रहे हैं, लेकिन जो हकीकत है वो तो उसके बरक्स है। बिल्कुल, और ये मैं अपनी मालूमात और जो थोड़ी बहुत वाकिफियत है अफगानिस्तान के साथ और अफगान मामलात के साथ उसकी बिना पर कह रहा हूँ। देखें, सबसे पहले कसूर किसका है? सबसे पहले कसूर खुद अफगानियों का है। रशिया को हम खींच के नहीं लाए थे अफगानिस्तान, ठीक है? वो खुद सरदार दाऊद, मोहम्मद तरके, बबरक कारमल, इस तरह की इनकी लीडरशिप थी जिन्होंने काबुल को मास्को के हवाले किया। ठीक है, किया अपनी मर्जी। उसके रद्द-ए-अमल में जो लोग उठ खड़े हुए, हमने अगर देखा जाए मतलब ग्लोबल कम्युनिटी ने, अमेरिका ने या बाहर से, अफगानिस्तान के बाहर से, हमने एक लिहाज से उसकी, इन लोगों की उस गलती को एक्सप्लॉइट किया। अमेरिका ने उस गलती को एक्सप्लॉइट किया, हमें इस्तेमाल किया। पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट किसने किया? अमेरिका ने किया। मसला किन का था? इनका अंदरूनी था, ठीक। उसके बाद जो कुछ भी हुआ ए से जेड से लेकर फिर अमेरिकन आए। चलें जी, अमेरिका आ गया, अमेरिका के साथ लगे रहे, बजाय इसके कि ये खुद को मजबूत करते, उन्होंने किसी और के कहने पर पाकिस्तान को गालियां देनी शुरू कर दी अपने। हाँ, ये और यही मसला सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि अफगानिस्तान में सिर्फ ये मसला, पाकिस्तान के अंदर भी ये मसला है। हम अपने मसाइल की जिम्मेदारी बैरूनी ताकतों पर डाल देते हैं और अपनी सोसाइटी के अंदर जो इश्यूज हैं उसको सॉल्व नहीं करते। गो के हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे यहाँ अभी तक जो इदारे हैं वो थोड़े बहुत ताकतवर हैं। इसी वजह से दुश्मन की साजिश नाकाम करने की पूरी सलाहियत रखते हैं, मामलात संभाल लेते हैं। अफगानिस्तान की बदकिस्मती ये थी कि वहां इदारे नहीं बन पाए। इदारे बाहर के लोगों ने नहीं बनाने थे, इदारे उनके अपने लोगों ने बनाने। इदारे न बाहर से कमजोर होते हैं
نہ باہر سے مضبوط ہوتے ہیں. ادارے بنتے بھی اندر سے ہیں, بگڑتے بھی اندر سے ہیں. ون, ہمیں اس چیز پہ کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. اب آتے ہیں اشرف غنی صاحب کی حکومت پر یا طالبان کی ایڈوانسمنٹ کے اوپر, جس کا ملبہ اشرف غنی امریکہ کی بجائے پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں. بھائی پہلے امریکہ سے پوچھو کہ آپ کو کیوں شریک نہیں کیا, آپ کو کیوں آن بورڈ نہیں کیا. یہ امریکہ آپ کو کہہ رہا تھا آپ لڑے, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو 3 ٹریلین بار بار وہ کہہ رہے ہیں, ان کے اوپر احسان کر رہے ہیں کہ 3 ٹریلین ڈالر ہم نے ان کو دیے. بھائی ان کے ساتھ اپنے معاملات درست کرو. اگر آپ نے ہندوستان کے باعث اپنا ہی گھر جلانا ہے تو بس ٹھیک ہے, پھر جس طرح ماسکو کے لیے آپ لوگوں نے اپنا گھر جلا دیا, جس طرح واشنگٹن کے لیے واشنگٹن کے کہنے پر اپنے ہی پلوں کے نیچے بم رکھ لیے, تو بس ٹھیک ہے ہندوستان کے کہنے پر بھی اپنے ہی گھروں کے نیچے بم رکھنا شروع کر دو. یہ ایک کنفیوژن ہے. دیکھیں ایک بات وضاحت کے ساتھ, تاریخ ایک بار پھر اس جگہ آ گئی ہے جہاں ڈاکٹر نجیب کی پوزیشن تھی. وقت ایسا تھا کہ ڈاکٹر نجیب کو میسج دیا. ڈاکٹر نجیب پاکستان کے پاس نہیں تھے, نہ طالبان کے پاس تھے, وہ اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ کے اندر تھے, وہاں ان کو پناہ دی گئی تھی. ہندوستان نے پہلے کہا ہم آپ کو پناہ دیں گے, اس کے منہ سے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے کیے, پاکستان کو کمزور کرنے کی کوشش کی, اور آخر میں خود جو وہاں دلی کے جو نامزد سفیر تھے ادھر تعینات کابل کے اندر, نمبیار ان کا نام تھا, تو ڈاکٹر نجیب نے کہا کہ بھئی آپ نے ہمیں پناہ دینی ہے کہ نہیں دینی. اس نے کہا سوری سر, ہم آپ کو پناہ نہیں دے سکتے. اینڈ اسی وقت اسلام آباد اور نے کلیئرنس دے دی کہ بھئی ہم ڈاکٹر صاحب کو پناہ دینے کے لیے تیار ہیں. لیکن ظاہری بات ہے ڈاکٹر نجیب جس حد تک پاکستان کے خلاف گئے تھے, اس کے بعد اس کے لیے خود اپنا تو کا چاٹنے کے برابر تھا. اسی وجہ سے وہ وہاں رکے. اقوام متحدہ نے ذمہ داری لی کہ ہم آپ کی حفاظت کو یقینی بنائیں گے. اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا. تو ہمارا اس میں صرف پاکستان کی صرف ایک لائن پالیسی ہے ندیم صاحب, وہ ہے کابل کے اندر دوست نہ ہو, کوئی ایشو نہیں. ہمارے پہلے کون سے دوست ارد گرد ہیں, دشمن نہ پہن جائے, اور یہ ہمارا حق ہے. ہم نے اپنے مفادات کو دیکھنا ہے. کابل کے چاہیے کہ وہ اپنے مفادات کو دیکھے, واشنگٹن میں اپنے مفادات دیکھے, تہران اپنا مفاد دیکھ رہا ہے, بیجنگ اپنا مفاد دیکھ رہا ہے, ماسکو اپنا مفاد دیکھ رہا ہے. ہاں اگر کابل دلی کے مفادات اس کا ٹھیکہ لینا چاہتا ہے تو اب اس میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں, جو انہوں نے لیا اور جس کا انجام بھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن کے ساتھ دیکھیں برے دن آئیں گے, ہمسایوں کے پہیے نہیں ہوتے کہ آپ پاکستان کو اٹھا کر باہر پھینک دیں. اب جب برے دن آئیں گے جیسے بھی ہے تیسے بھی ہے, یہیں سے آگے میڈیکل کی سپلائیز بھی جانی ہے, یہیں آ کر ریفیوجی یہاں آئیں گے. ایران بات کر سکتا ہے, تاجکستان بات کر سکتا ہے, ازبکستان بات کر سکتا ہے, ترکمانستان بات کر سکتا ہے, بیجنگ بات کر سکتا ہے. ہمارے بارڈر لگے ہوئے ہیں, ہم یہ بھگت چکے ہیں. آج جو ہمارا ہوا ہے that is because of the two superpowers that fought in Afghanistan, یعنی ماسکو اور واشنگٹن کی لڑائی میں افغانستان کا تو کباڑا ہوا ہی ہوا. نہیں ایسا ہی ہے, بالکل بالکل. افغانستان دیکھیں بھارت نے ابھی بھی بھارت نے جس طرح سے یہ اشرف غنی کے دور میں افغانستان میں سرمایہ کاری کی ہے, اس نے ایران کا پانی روکنے کے لیے وہاں پہ ڈیم بنایا, سڑکیں تعمیر کی, اور وہاں پہ دیگر جو منصوبوں پہ اس نے عمل درآمد کرایا وہ اس لیے بنیاد پر کہ پاکستان کے خلاف جو ان کے لیڈران تھے, خصوصاً جو سیکیورٹی ایڈوائزر تھے, وہ پاکستان مخالف آئے روز بیان دیا کرتے تھے. ابھی جو فال آف کابل ہوا ہے اس کی جو صف ماتم ہے وہ نئی دہلی میں بچھی ہوئی ہے. تو وہ کیونکہ اس کے عزائم جو تھے وہ ناکام بنا دیے ہیں طالبان نے وہاں پر آ کے, اور اب کابل کے اندر بھارت کا کچھ بھی نہیں ہے. جو انہوں نے ہیلی کاپٹر دیے تھے وہ بھی جو موٹر سائیکل پر طالبان آئے انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا. اب انہوں نے کچھ ہی بچا, اپنی منہ کی کھانی پڑی. تو اب کیا حکمت عملی ایسے اختیار کرنی چاہیے کہ دوبارہ سے بھارت وہاں پہ اپنے قدم مضبوط نہ کر سکے. دیکھیں جو موجودہ سیٹ اپ تھا اس وجہ سے کہوں گا کہ اب رہا تو نہیں. اب آگے کیا بننے جانا ہے وہ تو کچھ دنوں کی بات ہے. موجودہ سیٹ اپ کے اندر انڈیاز کے نام سے ہندوستان نے اپنی پراکسی بنائی, یہ ایک حقیقت ہے.
इंडियस की ट्रेनिंग, इंडियस की इंटेलिजेंस पूना इंस्टीट्यूट में उनको ट्रेनिंग करवाई गई, ये तो सबको पता है और वो मानते भी हैं। तो एक प्रॉक्सी हिंदुस्तान जिस तरह हाँ चिल्ला चिल्ला कर मीडिया के ऊपर, और जाहिर बात है हिंदुस्तानी मीडिया पावरफुल है, हमारी बदकिस्मती हमारी मीडिया इतनी पावरफुल नहीं रही, हम नहीं कर पाए, हम अपने लिए मीडिया स्टैंड नहीं ले पावरफुल सकते, तो है तो नहीं, जाहिर फकत बात एक है सेकंड पहले पूरे रोक मुल्क के, के फकत लिए एक सेकंड रोक के मैं बताऊं, मीडिया हमारा पावरफुल तो है, वो एक दूसरे के कपड़े उतारने के लिए है और एक दूसरे पर इल्जामात लगाने के लिए है और सियासी एजेंडा ड्रिवन के लिए है, वो एक दूसरे को जेर करने के लिए, हीरो को जीरो और जीरो को हीरो करने के लिए। हाँ, लेकिन जहां जरूरत पड़ती है एक रियासत के लिए, जहां पे अपना अपना एजेंडा या जो अपना इमेज अपलिफ्ट करने की जरूरत होती है, वहां पे ऐसा नहीं करते। बदकिस्मती से हमारे यहाँ ये तासुर बिल्कुल है और आपकी निगाह इसके ऊपर है और इसी तरह हो रहा है। इसकी बनिस्बत भारत का मीडिया देख लें आप, वो किस तरह से प्रोपेगेंडा करता है, वो ऐसा प्रोपेगेंडा करता है कि हमारे खुद न्यूज चैनल्स वो उसके जेर असर आके खुद भी उसी जबान को इस्तेमाल करने लगते हैं। देखिए उसमें भी जाहिर बात है अच्छे और बुरे लोग हर जगह होते हैं, हिंदुस्तानी मीडिया के अंदर भी येलो जर्नलिस्ट, चीखने चिल्लाने वाले, झूठ को फैलाने वाले, बार बार झूठ कह के सच साबित करने वाले वो लोग हैं। लेकिन इसके साथ साथ मैंने कहा ना, इदारे भी उन लोगों ने कायम किए जहां सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, जहां सीरियस जर्नलिस्ट भी हैं, जो मामलात को देखते हैं, जो असल ताकत है हिंदुस्तानी मीडिया की, वो हुकूमत के तो खिलाफ होते हैं, लेकिन मजमूई तौर पर एज ए जर्नलिस्ट कम्युनिटी वो कभी रियासत हिंदुस्तान के खिलाफ नहीं रहे, क्योंकि उनका ये मानना है कि डाइवर्जन ऑफ ओपिनियन, जो हुकूमत वक्त के खिलाफ आवाज बुलंद करते हैं विद रीजन, अगर वो हुकूमत के खिलाफ बात करते हैं तो वो एक लिहाज से हिंदुस्तान को मजबूत कर रहे हैं, वरना तो हिंदुस्तान के अंदर कुछ नहीं रहा है। हिंदुस्तान के अंदर इतनी डिवीजन है, रिलीजियस डिवीजन है, उसके अंदर बर्बादी के तमाम अनासर मौजूद हैं। लेकिन मीडिया के जरिए उन्होंने कम से कम पॉलिटिकल भी, पार्लियामेंट के जरिए भी, इसमें कोई बात नहीं, जुडिशरी पार्लियामेंट मीडिया के जरिए, लेकिन उनकी मीडिया में फिर ऐसे लोग हैं जो कि आजाद हैं, प्रेशर्स आते रहते हैं, लेकिन बर्बाद एक बदकिस्मती से टॉप पोजीशंस उनको दी गई जो डंडोरची थे। अब डंडोरची को जब आप टॉप पोजीशन पे ले आएंगे तो फिर डंडोरची तो डंडोरची होता है, उसके पास खबर थोड़ी होती है, वो तो सिर्फ ऐलान करता है। तो ये जो एनालिसिस और हर सिटीजन और हर जर्नलिस्ट की अपनी पर्सनल ओपिनियन टुवर्ड स्टेट्स होती है, और जो वो समझता है मुख्तलिफ वो ग्रास रूट लेवल पर रियासत के साथ, अवाम के साथ और फ्रीडम के साथ जब वो सोचता है, तो जाहिर बात है फ्रेश आइडियाज आते हैं और ग्राउंड रियलिटीज सामने आती हैं। लेकिन अगर आप ब्रीफिंग के बाद उसको कहें कि आप ये बातें मुझे ही कहें, मतलब ब्रीफिंग के बाद आप ये बातें बाहर वालों को कहें, लेकिन ये लोग ब्रीफिंग के बाद वही चीजें हमें सुनाते हैं। अब पाकिस्तान के अंदर किसको आप क्या धोखा देंगे, अवाम को क्या धोखा देंगे? जो कुछ हो रहा है क्या वो अवाम नहीं देख रही? जो प्रोपेगेंडा गैर मुल्क के लिए था, उस प्रोपेगेंडे का इस्तेमाल अपने मुल्क के अंदर हो रहा। ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। इस मीडिया को इस मकाम तक लाने के लिए हमने उन तमाम सीरियस जर्नलिस्ट को दीवार से लगा लिया, और ऐसी कोई बात नहीं है, वो दीवार से भी आप लगा दें, उसका जर्नलिज्म तो खत्म नहीं हो जाएगा, प्लेटफॉर्म बदल जाते हैं और आगे चलकर बाहर के लोग इसी एफर्ट्स को आपसे उठा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, जब बाहर वाले तो देख रहे हैं ना, तो किसी न किसी मौके पर, जैसा कि हमारे बहुत सारे जो ब्रेन ड्रेन हुआ है मुख्तलिफ अंदाज से, लोग बाहर गए हैं, बाहर की मीडिया में, बाहर के जो एकेडमिक्स हैं वहां चले गए हैं, तो जो ब्रेन ड्रेन हुआ है उसकी बुनियादी वजह यही है। हमने यूनिवर्सिटीज में भी इसी तरह का माहौल बनाया था, जो काबिल से काबिल प्रोफेसर थे, डॉक्टर्स थे, पीएचडीज थे, जिन पर इस वतन के करोड़ों रुपए लगे थे, या जो हेल्थ प्रैक्टिशनर्स हैं, वो मुल्क छोड़कर चले गए। तो हमें अपने हाउस को इन ऑर्डर में रखने के लिए इन चीजों पर सीरियसली सोचना होगा। जहां तक अफगानिस्तान की बात है, जाहिर बात है वो हिंदुस्तान की प्रॉक्सी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप उनकी सारी चीजें उठा लें,
ان کے آپس کے کورسپونڈنس اٹھا لیں, ان کی انکلینیشن اٹھا لیں. وہ ماؤتھ پیس بن گئے تھے کسی اور ملک کے لیے. ہمارا اس سے کوئی ایشو نہیں, ہم آج بھی اسی جگہ پر ہیں, تورخم آج بھی اس جگہ پر ہے, چمن آج بھی اس جگہ پر ہے. ساری جگہ ہم نے کہاں جانا, ہم نے ادھر ہی رہنا. اب وہ فخر اپنا اس کے سوچیں اندر انہوں نے کہاں جانا. فخر اب بس ایک اور سوال میں بس کروں گا کہ یہ جتنا بھی افغانستان کی جو صورتحال تبدیل ہوئی ہے پچھلے کوئی چند ماہ کے اندر, بالخصوص یہ اگست کا مہینہ جب سے شروع ہوا تھا ایک دم منطقی انجام تک پہنچی ہے, کیا اس میں کہیں سابق صدر حامد کرزئی ان کا کردار کیا رہا ہے اس ساری صورتحال کے اندر؟ کیونکہ ان کے جو بیانات آتے رہے 2017 کے بعد سے کہ افغانستان میں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار انہوں نے امریکہ کو قرار دیا تھا. تو اور ابھی جو نگراں حکومت جو بنائی جا رہی, جو نام سامنے آ رہے ہیں, تو اس کے اندر بھی کچھ لوگ اسی سابقہ دور کے ہیں جن کو آگے لایا جا رہا ہے. کیا طالبان, حامد کارزئی اور سم ہاؤ اشرف غنی, کیا یہ سارے لوگ ایک پیج پر تھے اور یہ جو سب کچھ جو تاش کے پتوں کی طرح سب کچھ بکھرا ہے, جس طرح سے سرنڈر کرتی رہی ہے آرمی اور پولیس والے, تو یہ صرف آئی واش تو نہیں تھا کہیں؟ بالکل ایسا ہی تھا. دیکھیں, حامد کرزئی کا کردار اگر آپ نے دیکھنا ہے تو طالبان دور سے دیکھنا ہوگا. وہ انہی طالبان کے ساتھ تھے, یونیکول کے کنسلٹنٹ تھے 90s میں. پھر وہ کوئٹہ چلے گئے, پھر جب امریکن آئے تو ان کے کندھے پر سوار ہو کر اقتدار تک پہنچے. دیکھیں ندیم صاحب, اس میں چیز یہ ہے کہ جو کندہار صوبہ ہے, احمد شاہ بابا سے لے کر جو پشتون حکمران تھے آج تک, ایون اگر آپ دیکھیں ملا عمر کا تعلق بھی کندہار سے تھا, حامد کرزئی کا تعلق بھی کندہار سے تھا. کہا جاتا ہے کہ کندہار ہی کابل پہ راج کرتا ہے, اور جس نے کابل پہ راج کیا اس نے افغانستان پہ راج کیا. ٹھیک ہے, تو اور پھر 2015 کے بعد جب حامد کرزئی کو یہ اندازہ ہوا کہ امریکنز نے ان کے ساتھ ہاتھ کیا, وہ ماسکو کیمپ میں چلے گئے. اور اس کے بعد سے لے کر وہ طالبان کے ساتھ رابطوں میں تھے, اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی. ہم جو ملا عمر تھے وہ جب تک ساری زندگی وہ کندہار میں رہے, اور کندہار ہوم ٹاؤن ہے حامد کرزئی کا, تو کیا اسے پتا نہیں تھا کہ ملا عمر ادھر ہے؟ ٹرائبل سوسائٹی کے اندر کسی کو چھپنا, کسی بات کا چھپنا یہ ناممکن ہوتا ہے. تو انہی کی سپورٹ پہلے بھی حاصل تھی, امریکن آنے کے بعد بھی حاصل رہی, اب بھی حاصل ہے. اور ظاہری بات ہے یہ ماڈل کسی نے تو تشکیل دیا ہوگا کہ بھائی مذاکرات کے ذریعے پرامن طریقے سے آپ آہستہ آہستہ کر کے صوبے لیتے جائیں. اور اس وقت بھی سب سے اہم کردار حامد کرزئی کا ہی ہے اس سارے سیٹ اپ کے اندر, کیونکہ وہی رابطہ کار ہیں, وہی جو پڑوسی ممالک ہیں, چاہے پاکستان ہو, چاہے چین ہو, چاہے ایران ہو, چاہے روس ہو, سب کے ساتھ اس کے تعلقات اچھے ہیں اور وہ باقاعدہ رابطوں میں ہیں. ان کی لابنگ طالبان کے اندر بھی موجود ہے, اور ظاہری بات ہے پریزنٹ گورنمنٹ کے اندر تو ہے ہی ہے. تو اسے لگ رہا ہے اور فیوچر میں بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ حامد کرزئی کے علم میں ہے, اور حامد کرزئی ہی اس چیزوں کو آگے لے کر جائیں گے. فخر, ایک بس آخری بس سمیٹتے ہیں اس کو اپنی نشست کو, کہ حامد کرزئی نے ایک ماسکو میں ایک اور بیان بھی دیا تھا کہ سیریا اور عراق میں جو داعش کو شکست ہوئی تھی, اور جب وہاں پہ انہوں نے مارا تھا داعش کو, تو امریکہ ہی نے یہاں سے عراق اور شام سے اٹھا کے داعش کے جو جنگجو تھے انہیں پاکستان اور افغانستان کے سرحد کے اوپر لا کے بٹھایا گیا تھا. اور اس اسٹیٹمنٹ کے اوپر امریکہ بہت زیادہ خفا بھی ہوا تھا حامد کارزئی کے ساتھ کہ یہ اسٹیٹمنٹ کیوں دیا گیا تھا. تو اب جو بظاہر جو صورتحال نظر آ رہی ہے, جیسے طالبان پہلے پہاڑوں میں تھے, چھپے ہوئے تھے, اب وہ میدان میں آ چکے ہیں. اور جیسے میں کوئی فخر سے پوچھ بھی رہا تھا, سوال بڑا امپورٹنٹ سوال تھا, اور انہوں نے بالکل اس کا جواب بھی درست سمت میں دیا جو زمینی حقائق ہیں, کہ بظاہر سارے لوگ ایک ہی پیج پہ تھے اور ایک منطقی انجام تک چیز کو لے کے جانا تھا. لیکن بہرحال خدشات موجود رہیں گے افغانستان میں. یہ اسموتھ ٹرانزیشن یہ بالکل ہوتا ہمیں دکھائی دے رہا ہے, ایسا ہو بھی جائے گا, آگے گورنمنٹ بھی بن جائے گی. لیکن
حالات میں نہیں سمجھتا، جو میں نے چیزیں پڑھی ہیں اس دوران کافی، جب سے یہ طالبان یہ کیپچر کر رہے تھے شہر کے شہر، تو ماضی کی کچھ چیزیں میں نے پڑھی تھی کہ جب داعش سے متعلق، کیونکہ داعش کا یہی کہنا ہے کہ طالبان بھی شیعوں کے ساتھ مل گئے ہیں، یہ بھی انہی کی طرح ہو گئے ہیں کہ اب یہ انہوں نے نہ ہزارہ برادری کے پر حملہ کیا، نہ شمالی اتحاد کے لوگوں کو مارا ہے، تو یہ مل کے حکمرانی کریں گے تو ایسا وہ ہونے نہیں دیں گے۔ تو یہ تحفظات، یہ خدشات ہیں جو افغانستان کے اوپر اور خطے کے دیگر ممالک کو بھی نئی جنگ کی آگ میں جھونک سکتے ہیں۔ اور اب تمام تر ذمہ داری طالبان کے اوپر عائد ہوگی، اور اس کے جو پڑوسی ممالک ہیں جن کے ساتھ اس کے دیرینہ تعلقات ہیں۔ یاد ہوگا جب دوحہ میں جب تمام مراحل طے پا گئے تھے اور سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اعلان کرنا تھا ایگریمنٹ کا طالبان اور امریکہ کے درمیان، تو اس وقت اچانک ڈونلڈ ٹرمپ نے مذاکرات روک دیے تھے جو 9 ادوار ہوئے تھے۔ تو اس کے بعد طالبان نے پھر روس کا، چین، ایران ان کا اور پاکستان کا بھی دورہ کیا تھا، ان تمام ممالک سے بات چیت کی تھی۔ تو اب ایک مرتبہ پھر پاکستان، ایران، چین، روس اور ترکی اور پھر سینٹرل ایشیا کے جو ممالک جس کی سرحدیں افغانستان کے ساتھ ملتی ہیں، ان کے پر بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی سرحدوں کو مزید چوکنا رکھیں، کیونکہ دشمن جو وہاں پہ شکست ہوئی ہے جن قوتوں کو، وہ کبھی اس خطے کو پنپتا ترقی کرتا نہیں دیکھ سکیں گے۔ لیکن جس طرح سے یہ معاملات خوش اسلوبی سے طے پائے ہیں، اور ہمیں امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان سمیت تمام ممالک اسی طرح سے کام کریں گے اور دشمن کی سازشوں کو ناکام بنا کر خطے کو امن و خوشحالی کے دور واپس خطے میں لوٹائیں گے۔ بہت شکریہ، پھر انشاءاللہ آپ سے بات چیت ہوگی، اور اب تک کے لیے خدا حافظ۔